ہیں جو جب آپ کو مدعو کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پبلک کے لیے کیا کرنے کی کوشش کریں اور کام آپ کو الحمدللہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور میں بنیادی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ تم لوگ جتنی سازشیں کر لو، جتنی رکاوٹیں کریٹ کر لو، یہ کراچی والوں کا حق ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں. یہ کراچی والوں کا حق ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ سکیمز کو بر وقت مکمل کیا جائے. اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وعدہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کا، جیالے کا وعدہ ہے کراچی کی عوام سے کہ جو وعدے بلاول صاحب نے کیے، ہم نے بجٹ میں اپروو کرائے، ان تمام سکیموں کو بر وقت مکمل کر کے ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگوں کو مایوسی دیتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کام نہیں ہو سکتا. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کام کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے کام ہوتا ہے. وہ بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہے، آصف علی زرداری صاحب کا، فریال صاحبہ کا ویژن ہے کہ کیسے آپ کو عوام کی خدمت کرنی ہے اور بلا تفریق خدمت کرنی ہے. آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے 7 اضلاع کے اندر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت کہیں یہ تفریق نہیں ہے. جو ٹاؤن جماعت اسلامی نے جیتے نا، ان ٹاؤنز کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں. جو پی ٹی آئی نے جیتے ان ٹاؤنز کے اندر بھی کام کیا جا رہا ہے. جو ہمارے اپنے ٹاؤنز ہیں وہاں پر بھی کام کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی یہ بتانا چاہتی ہے کہ ماضی میں جو لوگ اختیارات کا پروپیگنڈا کرتے تھے وہ صرف پروپیگنڈا کرتے تھے، ان کی نیت نہیں تھی کام کرنے کی. آج اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا بل منظور کرایا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ نے، جماعت اسلامی نے نہیں کرایا، پی ٹی آئی نے نہیں کرایا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرایا. اگر آج یہ دل محمد صاحب پیچھے بیٹھے میرے، ان کی یو سی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی یو سی برابر ہے. بیچ میں سے شارع نور جہاں گزر رہی ہے، ٹاؤن جماعت اسلامی کا ہے. وہاں سے ایم این اے ایم پی اے ماضی میں ایم کیو ایم کے الیکٹ ہوتے تھے. 18 میں بلہ وہاں پر آ گیا تھا. وہاں پر شارع نور جہاں اگر کوئی تعمیر کروا رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرا رہی ہے، نعیم الرحمان صاحب یا پتنگ یا بلے والے نہیں کرا رہے. یہ وہ خدمت کا جذبہ ہے، یہ وہ خدمت کی نیت ہے جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے. اور انشاءاللہ ان کارکنان کی مدد سے اپنے یو سی تمام لوگوں کی مدد، شہر کی خدمت کریں گے، شہر کے حالات کو بہتر کریں گے. اور میں ایک بار پھر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ دھرنا دیتے ہیں، جو تفریق کی سیاست کرتے ہیں، تعصب کی سیاست کرتے ہیں، میں ایک بار پھر ان کو آفر کروں گا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سب مل کر اس شہر قائد کی خدمت کریں. یہ ہم سب کا شہر ہے. ہر قومیت کا، ہر رنگ نسل کا، ہر مذہب کا شخص اس شہر کے اندر بستا ہے. ہم سب مل کر ان کی خدمت کر سکتے ہیں. میں یہ آفر کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر کہ جو کیسز فائل کرتے ہیں آپ لوگ، دھرنے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہ ختم کریں. آئیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیے. کیسے بلدیاتی اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں، کیسے بلدیاتی اداروں کے ذریعے اس شہر قائد کی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کرنے کو تیار ہے. میں باقی سیاسی جماعتوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. کراچی والے بعد میں فیصلہ کریں گے کہ کس نے باتیں کی، کس نے کام کیا، کس نے پریس کانفرنس کی، کس نے خدمت کی. تو خدا را میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کو اب وقت آ گیا ہے کہ ریلیف دیں، کام کریں، خدمت کریں. یہ تعصب کی، نفرتوں کی سیاست کو ختم کیا جائے. اور جس طریقے سے میں نے بتایا آپ کو کہ شہر قائد کے ہر حصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، چاہے وہ ملیر ہو، چاہے وہ کیماڑی ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ ہو، کرنگی ہو، ایسٹ ہو، سینٹرل ہو، ساؤتھ ہو. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں ہر ٹاؤن میں، ہر یو سی میں کام ہو. اور وہ تبھی ہوگا جب ہم سب مل کر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے اور مسائل کو حل کریں گے. ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ بھی اب اپنی ذمہ داری نبھائیں. اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر قائد کے لیے، صوبہ سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے مزید بہتر ہوگا. پاکستان زندہ باد. جیے بھٹو. میئر کراچی بیرسٹر متصف وہاب ڈپٹی میئر سلمان مراد کے ساتھ سچل گوٹ میں پیو بلاک سڑک کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.
دیکھیں جس طرح بہت ساری مافیا ہے نا شہر میں، تو والمین کی بھی مافیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کن لوگوں نے، کس مافیا نے ان کو مافیا بنایا تھا، کن لوگوں کے دور میں وہ بھرتی ہوئے تھے، ان کو ٹرین کیا گیا پچھلے 30 سال میں تعصب. وہاب اس وقت سڑک کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی والوں کا حق ہے کہ ان کی اسکیمیں مکمل کی جائیں. ان کا کہنا تھا کہ شہر قائد کی خدمت کی جائے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں اور تعصب کی سیاست کرتے ہیں ان کو آفر کروں گا کہ پی پی کے ساتھ مل کر سب کام کریں، دھرنے اور احتجاج ختم کر کے آئیں بیٹھیں کہ کیسے کراچی میں ترقی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. سوسائٹی کے اندر کراچی مرتضی وہاب جو کہ کراچی میں اس وقت سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ تعصب کی سیاست ختم کریں اور کراچی کے عوام کو ریلیف دیں. انہوں نے کہا کہ کیا مخالف پارٹیز کراچی والوں کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. احتجاج کو ختم کر کے آئے بیٹھیں اور سوچیں کہ کیسے کراچی میں ترقی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی والوں کا حق ہے کہ ان کی اسکیمیں مکمل کی جائیں، شہر قائد کی خدمت کی جائے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں اور تعصب کی سیاست کرتے ہیں ان کو آفر کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے تو آپ بھی آ جائیں اور ہم سب مل کر کام کریں، دھرنے اور احتجاج کو ختم کیا جائے. کیسز کا سلسلہ ختم ہوا، اب ہم فوکس کر کے کام کر سکتے ہیں. میں تو بار بار یہی کہوں گا، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں تو خود خدا کا شکر ہے وکیل ہوں تو مجھے وکیلوں کی فیس دینے نہیں پڑتی. پتہ نہیں ان کے پاس پیسے، میرے خلاف کوئی آدھے درجن کیس فائل کیے تھے انہوں نے، پتہ نہیں کیا نفرت ہے مجھ سے. میں تو کہا ہے، بلکہ میں کہوں گا اگلا پروجیکٹ پہ انشاءاللہ نعیم الرحمان صاحب کا نام لکھ دوں گا میں، تاکہ وہ خوش ہو جائیں. انا کو سائیڈ میں رکھیں. دیکھیں میں جہاں جاتا ہوں میں کبھی بھی آپ کو مدعو اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یار میری ذاتی تشہیر ہو جائے، سلمان کی تشہیر ہو جائے. میں پریس کانفرنس کرتا ہوں ایشوز کے اوپر. میری پالیٹکس ہے ڈیولپمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے لوگوں کی خدمت کی. میں کہتا ہوں لوگوں کو مایوسی بیچنا ختم کریں، آئیے مل بیٹھ کر کام کیجئے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 5 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں، کام کریں وہاں پر. میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ٹاؤن ان کے ہیں، لیکن آج بھی زیادہ کام ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ کورنگی میں جائیے، زیادہ ٹاؤن ان کے ہیں، خدمت زیادہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ایسٹ کے اندر بھی ہم لوگ کام کریں، جگہ جگہ ہم لوگ کام کریں. میں چاہتا ہوں کہ 25 کے 25 ٹاؤن ایک پیج پہ ہو کے مل کر کام کریں. میں تو چاہوں گا کہ ہم اتحاد بنائیں، چارٹر آف کراچی کی بات کریں. اس شہر کے عوام کو جو جو مسائل درپیش ہیں، جہاں کے ایم سی مدد کر سکتی ہے کے ایم سی کرے، جہاں پر ٹاؤن مدد کر سکتا ہے ٹاؤن کرے، جہاں واٹر بورڈ ہے، سالڈ ویسٹ ہے، کے ڈی ہے، ہم سب مل کر کام کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف دی جا سکے. میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ کیسز کا سلسلہ ختم ہوگا، الزام تراشی کا سلسلہ ختم ہوگا. 10 تاریخ کو میں کاؤنسل کا اجلاس انشاءاللہ بلانے جا رہا ہوں. اچھے افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھیں، پالیسیز کے اوپر کام کریں. پیپلز پارٹی یہ کام کرنے کو تیار ہے. یار بڑی اچھمبے والی بات یہ ہے کہ ابھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو ان سے سندھ بچانے جا رہے ہیں وہ. ہماری تو حکومت نہیں ہے، حکومت کیئر ٹیکر ہے. کاش کہ یہ سندھ بچانے جاتے جب ہماری گیس ہمیں نہیں دی جا رہی تھی. کاش جو 1991 کا معاہدہ ہے پانی کا، گو کہ ہمارے اعتراضات ہیں اس کے اوپر، بٹ چلیں باہر کیف دستخط ہو گئے تھے اس کے اوپر. اس وقت کی جام صادق صاحب کی حکومت نے دستخط کر دیے تھے. اس کے تحت ہمیں پانی ملنا چاہیے، پانی نہیں ملتا.
تو کاش اس کے لیے باہر نکلے ہوتے. بڑی بڑی پی ایچ ڈی پی کی سکیمز ہیں, بڑی بڑی, جو ملک کے ہر حصے میں لگتی ہیں, شاید سندھ میں ہی لگتی ہیں, اس کے لیے نکلے ہوتے. میں اس کی مثال آپ کو دوں, ہم پورٹ سٹی ہیں, موٹر وے یہاں سے بننا چاہیے تھا. موٹر وے انہوں نے وہی کچھ جگہوں پہ بنا دیا اور اپنے پی ایچ ڈی پی سے بنایا ہے. جب سندھ کی باری ہے تو کہتے نہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے. جو کراچی حیدرآباد موٹر وے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو کوئی موٹر وے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو کاش ان لوگوں نے احتجاج اس چیز کے اوپر کیا ہوتا. جب کے پی ٹی اخبار میں ملازمتوں کا ایڈ دیتا ہے اور اس میں کہتا ہے ناٹ فار ریزیڈنٹس آف سندھ, تو کاش اس وقت انہوں نے احتجاج کیا ہوتا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بغض پیپلز پارٹی جو ہے نا, اس میں یہ لوگ تمام حقائق کو بھول جاتے ہیں. احتجاج کریں, ان مسائل کے اوپر کریں جو مسائل آج عام آدمی کو درپیش ہیں. اب ان کی چونکہ دال نہیں گل رہی, وہ سیٹیں نہیں لے پاتے. پیپلز پارٹی نے چونکہ عوام کی خدمت کی ہے, آج صوبہ سندھ کے اندر آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آتی ہے. بائی فار کوئی کمپٹیشن ہمارا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پچھلے سالوں میں ہم نے کام کر کے لوگوں نے دیکھا کہ اگر سیلاب آیا تو بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اگر کووڈ کے برے دن تھے تو مراد علی شاہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, سندھ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنے کام سے, اپنی خدمت سے لوگوں کو قائل کیا. ایک زمانے میں سارے پاکستان کے پیشنٹس انڈیا دہرادون جاتے تھے اپنے جگر کا علاج کرانے کے لیے. آج وہ تمام پیشنٹس پاکستان بھر کے الحمدللہ صوبہ سندھ آ رہے ہیں. یا تو ایسا یو ٹی آتے ہیں جس کو 14 ارب روپے سندھ حکومت دیتا ہے, سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن ہمارا ادارہ ہے. یا وہ گمبٹ جاتے ہیں جس کو ہم پیسے دیتے ہیں, ہمارا ادارہ ہے. یہ ہم نے خدمت کی, اس لیے ہمیں ووٹ ملتا ہے. ہم لوگوں نے این آئی سی وی ڈی بنا کے, جے پی ایم سی بنا کے لوگوں کی خدمت کی. لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی وجہ سے, اس بنیاد پر آج لوگ تیر کا انتخاب کرتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح لوگ اعتماد کا مظاہرہ پیپلز پارٹی کے اوپر کرتے ہیں, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی اس اعتماد کو فلفل کرتی رہے گی اور لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی. جی کائی صاحب, تاثر یا تعصب؟ تعصب, تعصب سمجھ گئے نا آپ؟ اچھا دیکھیں, شارع نور جہاں کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. وہ ٹاؤن کس کا ہے؟ جماعت اسلامی کا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں. بنوا کون رہا ہے؟ ہم بنوا رہے ہیں نا. ناگن چورنگی پہ پانی کا مسئلہ تھا, ہر بار پانی کھڑا ہوتا تھا. کس نے کارروائی کی, کس نے کام کیا؟ پیپلز پارٹی نے کی. آج رئیس احمد جعفری روڈ کس نے بنوائی؟ پیپلز پارٹی نے بنوائی. آج مینا بازار کے اوپر انڈر پاس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے, کس نے کروایا؟ پیپلز پارٹی نے کرایا. یہاں سے پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہوئی ہے. جہانگیر روڈ, روز یہ لوگ میرے اوپر الزام لگاتے تھے نا, آج تو ان کے ٹاؤن چیئرمین نے کس نے بنوائی؟ وہ پیپلز پارٹی نے. آصف خان صاحب یہاں ڈسٹرکٹ کے ہمارے کنوینر ہیں, یہ اس مقدمے کو ہمارے سامنے ریز کرتے تھے کہ سر اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت, ہم نے کر کے دیا نا. اس تعصب کو ختم کریں بھائی. شہر میں 9 ٹاؤن آپ کے ہیں, ان 9 ٹاؤن میں کچھ کر کے دکھاؤ. میں ابھی 1 ہفتے بعد 15 دن بعد انشاءاللہ فیڈرل پی ایریا بلاک 14 جاؤں گا, اقبال پارک کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں. کیا کر کے تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے پہلے دن کہا تھا میں تنقید کا جواب کام سے دوں گا. پیپلز پارٹی تنقید کا جواب کام سے دے گی. ہم قطعی طور پر آپ کو یہ آ کے نہیں کہیں گے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. جو وسائل ہیں وہ اس عوام کی امانت ہے, اور انشاءاللہ عوام کی امانت عوام کے اوپر خرچ کی جائے گی اور کر کے دکھائیں گے. میں سمجھتا ہوں, میں صرف آپ کو ایک لیڈ دیتا ہوں. طاہا سلیم صاحب کو ہم نے ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا, ان کے دور میں ڈی ایم سی سینٹرل نے آخری دنوں میں کتنا بجٹ اپنا کر لیا تھا, پیسوں کی کتنی انکم کر لی تھی. آج جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا ان ٹاؤنز کے اندر وہ انکم ہو پا رہی ہے, نہیں ہو پا رہی. اس سے آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. جی کائی صاحب, یہ کر کے میں ذرا
دیکھیں میں کراچی کا میئر ہوں, پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمین صاحبان ہیں وہ بھی شہر کے مختلف علاقوں سے الیکٹ ہوئے, وہ اپنے مسائل کے, اور میں نے اس بات پر زور دیا ان کے سامنے کہ مجھے اچھا لگا کہ آپ میرے پاس ہے کیونکہ میں آپ کا بھی میئر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بلا تفریق ہر علاقے میں کام کیا جائے, میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا, مل کر کام کریں. سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم ساتھ بیٹھ کر عزت احترام کے ساتھ شہر کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں جس کے اندر شہر کی ہم خدمت کر سکیں. اس کے اوپر شہر قائد کی خدمت کے اوپر, شہر قائد میں کام کرنے کے اوپر ہم سے بات ہوا, کوئی اس کا سیاسی ایجنڈا ہمارا نہیں تھا. جی قاضی صاحب یہ کر کے میں آ رہا ہوں, قاضی 1 قاضی 2. ارے میں دونوں کا آپ کو جواب دوں, چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ سب دوست موجود تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جب K4 کا وزیر اعظم پاکستان نے افتتاح کیا, موجود تھے آپ لوگ. اس میں بتایا گیا کہ ہم یعنی کہ وابڈا وفاقی حکومت اکتوبر 2024 تک K4 کو مکمل کر دے گی. بلاول صاحب اور مراد علی شاہ صاحب نے اسی بھرے مجمع میں کہا کہ یہ خوش آئند بات ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن جناب وزیر اعظم اور احسن اقبال صاحب وہاں موجود تھے. دونوں کو کہا کہ ہمیں آپ کی نیت تب نظر آئے گی جب آپ کے بجٹ کے اندر وہ 125 ارب روپے ریفلیکٹڈ ہوں گے. ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی. جب بجٹ پاس ہوا, اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس بجٹ کے اندر 125 ارب روپے K4 کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں رکھے ہوئے. جو میری انفارمیشن ہے, جو میں نے دیکھا ہے, میرا مطالعہ ہے, وہ کہتا ہے 15 ارب روپے رکھے ہیں. تو مایوسی تو ہوگی. اچھا اب آپ نے کہا ڈیولپمنٹ, دیکھیے الیکشن کمیشن نے آن گوئنگ اسکیمز کے اوپر کوئی بین نہیں لگایا. جتنی اسکیمیں آپ نے بجٹ میں اپروو کی ہوئی ہیں نا, بجٹڈ ہیں, ٹینڈر آؤٹ ہوئی ہوئی ہیں, ان کے اوپر کوئی بین نہیں ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ کام ہوتا جائے کہ نئی اسکیموں پہ بین ہے, اور نئی اسکیموں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کوئی نئی اسکیم کریں تو ہم سے رجوع کر لیں. تو اگر ہماری کوئی نئی اسکیم اس طرح کی آ رہی ہوگی ہم ان سے بات کر لیں گے, لیکن ایگزسٹنگ اسکیم جو ہیں وہ تو چل سکتی ہیں, کام کیا جا رہا ہے. ایشو یہ آ رہا ہے جو کل مراد علی شاہ صاحب نے ریز کیا کہ ان اسکیمز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو پیسوں کی ڈسبرسمنٹ ہونے کی ضرورت ہے نا, شاید اس طریقے سے پیسوں کی ڈسبرسمنٹ نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے جب پیمنٹ نہیں ہوگی تو ٹھیکیدار رک جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آ رہے تھے ہم, تو ریڈ لائن ہے یونیورسٹی روڈ پہ, وہ پھنسی ہوئی ہے نا, اس کا فیصلہ کابینہ کو کرنے کی ضرورت ہے. اور میں جب میری وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی تھی, میں نے اس بات کی ریکویسٹ کی, ان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کی عوام کا, اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہاں کوئی نہ کوئی وایا میڈیا نکال کے اس مسئلے کو حل کرے. ہم چاہتے ہیں مسائل کو حل کیا جائے, جس کے لیے نگراں صوبائی حکومت ہو, نگراں وفاقی حکومت ہو, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں تاکہ کام کیا جا سکے. ٹھیک ہے صاحب. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اچھے سوال کی نشاندہی کی. ہم تو پارک بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کے اوپر کورٹ کا سٹے آرڈر چل رہا ہے. جہاں جہاں جاؤ گے وہاں ایسی چیزیں ہی نظر آئیں گی. علاج عدالت سٹے ویکیٹ کر دے, میں کل سے کام شروع کرا دیتا ہوں, ای سی پی سے پوچھ کے. دیکھیں نام تو ہر چیز میں کسی نہ کسی کا آ جاتا ہے, کیونکہ الزام لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کاش اس ملک میں ڈیفیمیشن لاز اچھے ہوتے تو الزام لگاتے ہوئے بندہ سوچتا. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج یہ خبر غلط ہے. اور میں برملا کہنا چاہوں گا کہ مجھے شاہ صاحب نے کبھی اس حوالے سے نہیں کہا, بلکہ جب وہ وزیر تھے اور میں میئر بن گیا تھا, چیئرمین تھا واٹر بورڈ کا, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا برملا کا کیٹیگوریکلی کہا کہ کام کرو اور جہاں کوئی غیر قانونی چیز ہو رہی ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہوں گا. جو دوسری بات آپ نے کی, دیکھیں جو اس وقت ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے نا انلیگل ہائیڈرنٹس کے خلاف, اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب قانونی ہائیڈرنٹ چل پا رہے ہیں.
تو وہ ہائیڈرنٹ جہاں سے ایک ٹینکر دن میں لیٹ سے 4 یا 5 ٹرپ کرتا تھا، اب رش کی وجہ سے وہ 2 ٹرپ کر پا رہے ہیں. تو یہ ایک دقت آ رہی ہے. اس کے لیے اس مافیا نے جو پانی کے ٹینکر کے ریٹس ہیں ان کو بڑھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ان ایگزسٹنگ ہائیڈرنٹس میں 1-2 نلکے ایڈ کر دیے جائیں. اگر ہم نلکے ایڈ کریں گے تو کوئی میڈیا کا دوست الزام لگائے گا کہ شاید میرا بھائی چلا رہا ہے وہ، یا میرا بیٹا چلا رہا ہے. میرا بیٹا اس وقت 6 سال کا چلا نہیں سکتا ہو، رائٹ، لیکن الزام لگ جائے گا، رائٹ. کبھی الزام لگ جاتا ہے ایسی چیزوں کا. تو دقت ہے، یہ پرابلم ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایسے طریقے سے حل کریں تاکہ عوام کا مسئلہ ریزالو ہو جائے اور کوئی غیر قانونی چیز بھی انشاءاللہ نہ ہو. لاسٹ کوشچن پلیز. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شہر قائد کی خدمت کی جائے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں اور متعصب سیاست کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پی پی کے ساتھ مل کر کام کریں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.